ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر موجود ہیں ڈاکٹر عفاف منظور. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو سنو پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much Azim having me here and thank you شہر بانو. ڈاکٹر صاحبہ ہوتا کیا ہے جی بائی پولر ڈس آرڈر؟ ویسے ابھی بہت اچھا شہر بانو نے بھی ایکسپلین کر دیا. اٹس اے سیریس ٹاپک, لیکن ہمیں تھوڑی سی چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ بھی آج ڈیولپ کرنی ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں سادہ اور آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. بالکل. بیسیکلی ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر یا النس آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے ہماری بہت ساری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, اسی طرح سے ہماری ذہنی بیماریوں میں سے ایک بہت سیریس النس ہے جس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مینیا ہے, اس میں یعنی مینک ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. دو چیزیں بہت اس میں ویزیبل ہیں. جب ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو ڈائگنوز کرتے ہوئے ہم 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ اس کے سمٹمز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ پیشنٹ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, اور اکثر جو ڈاکٹرز ہیں کیونکہ پیشنٹ ایکسپلین نہیں کر پاتا تو ڈاکٹرز جو ہے نا اصل مسئلے تک پہنچ نہیں پاتے. تو عام طور پہ ہم اس کو ڈپریشن اور اسٹریس انگزائٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا پیشنٹ بہتر طریقے سے اپنی کنڈیشن کو ایکسپلین کر سکے اور ڈاکٹر اچھے طریقے سے کیس ہسٹری لے سکے تو وہ اس کو ٹائملی ڈائگنوز کر سکتا ہے. تو اس میں بیسیکلی 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک مینک ہے جس میں کہ بہت زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پیشنٹ کی, جس میں اسے لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از سو گڈ, بہت سب کچھ اچھا ہے, بہت آئیڈیلسٹک ہے, انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اور وہ کرتا بھی ہے. یعنی ایک ٹائم میں بہت ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے. سو دس از ون ہائٹ. یہ تو اچھی بات ہوگی. اچھی بات ہے, لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور سیریس سمٹمس میں بھی گزر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کی نیند ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے, اس کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم انسومینیا میں بھی چلا جاتا ہے. یعنی اس کو نیند شاید اس کا سوئچ کا بٹن جو ہے نا نیند کا وہ آف ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے انسان جب ایسی کنڈیشن میں ہوگا, یس اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, اریٹیبلٹی آ جاتی ہے. یعنی وہ کر تو رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, اچھا, اور پھر ایک دم سے سوئچ چینج ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو مینیا کا ٹائم پیریڈ ہے یہ شارٹ ہوتا ہے, لیکن جو اس کا ڈپریشن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ اکثر کافی پرولونگ کرتا ہے. یعنی بعض کا 2 مہینے بھی وہ ڈپریشن کے فیس میں رہتا ہے. ابھی بالکل ریورس ہو جاتا ہے. ڈپریشن میں کیا ہے کہ اس کو بالکل لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس ہے, میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کام میں نہیں کر سکتا ہوں, سونا جاگنا, بالکل اس کی ہائیجین جو ہے وہ, تو یہ اتنا سیریسلی افیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو لائف ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو ایک طرف جب وہ بہت زیادہ ہائپ میں ہوتا ہے تو سم ٹائمز جیسے ایک پیشنٹ تھا, اس کی فیملی آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ جب یہ اپنے ہیپی موڈس میں ہوتا ہے تو اس کی جب سیلری آتی ہے تو وہ سیلری ہمارے گھر میں نہیں آتی ہے, وہ یہ ساری بانٹ کے اسی دن اور یہ گھر آ جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے کہ میں مطلب میرے پاس جو کچھ ہے میں تو لوٹا دوں گا, میرے پاس اگلے دن بہت کچھ آ جائے گا. تو مطلب اتنا حد تک سیریس ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, یہ ہوتا کس وجہ سے؟ عظیم, انفارچونیٹلی اس کی جو وجہ ہے وہ جینیٹک ہے. آئی مین اٹ ٹرانسفرز. اگر آپ کی فیملی میں یہ پرابلم ہے, ڈس آرڈر ہے, تو یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے اولاد میں بھی آئیں گے. یس. اور اس کا جو آن سیٹ ہے وہ عام طور پہ ہمیں لیٹ ٹین ایج سے اسٹارٹ ہوتا ملتا ہے. یعنی 15-16 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک جو ہے اس کے جو سمٹمس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیلدی نہ ہو تو آپ ٹریگر کرتے ہیں اس میں, اور جلدی جو ہے وہ سمٹمز آ جاتے ہیں. البتہ 30 سال کی عمر تک جو اس کے سمٹمز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ از اٹ کیوریبل, اس کا علاج کس حد تک ممکن ہے؟ اچھا, اس میں ڈفرینٹ لیولس ہیں. جو تو لیول 2 اور 3 ہے وہ عام طور پہ بہت جلدی اس کے اندر ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا, کیور کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جانا. یہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں, لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور بہت سارے پیشنٹس اگر ٹائملی مینجمنٹ کے ساتھ اور پراپر مینجمنٹ میں دونوں چیزیں ہیں, اس کی میڈیسن بھی ہے اور ساتھ میں اس کی تھراپی بھی ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو پیشنٹس بہت حد تک ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اچھا, ایسے کون سے پریکاشنز ہیں جو ایسے پیشنٹ کو کرنی چاہیے جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ کرے؟ اچھا دیکھیں, اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. جیسے میں نے کہا ایک میڈیسن ہے اور دوسری تھراپی ہے. میڈیسن اور تھراپی ریگولر, یعنی آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور آپ نے اگر اس کو اگنور کیا اور ٹائملی اپنی میڈیسنس نہیں لیں یا آپ نے ٹائملی اپنی تھراپیز, اچھا تھراپیز سے یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ گھر والوں کا خاص طور پہ, کیونکہ پیشنٹ کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس سمٹمس میں سے اور کس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے, وہ تو جب ایک خاص موڈ میں ہوتا ہے
تو اس کو نہیں پتا اس کے لیے دنیا وہی ہے. Exactly. اگر وہ ہیپی ہے تو اس کی دنیا ہیپی ہے, اگر وہ سیڈ ہے, ڈپریشن میں ہے, تو اس کے لیے ساری دنیا جو ہے نا وہ میننگ لیس ہے. اب اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے گھر والوں کا, جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, فیملی ہے, پیرنٹس ہیں, اسپاؤس ہے. اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا ان چیزوں کا خیال رکھے کہ اس کی جو تھیراپی ہے وہ مت رکے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم میڈیسن کے ساتھ, مطلب جو سیشنز لیے جاتے ہیں, جی بالکل, جو سیشنز لیے جاتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کی جو ذہنی حالت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کی سوچوں کو, ان کی پرسیپشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم صرف اس میں نے بتایا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, میڈیسن پلس تھیراپی, کسی ایک چیز پہ ریلائی ایک اور بھی یہ مسکنسیپشن کہہ لیں یا ایک سوچ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کسی بھی نفسیاتی ایشو کو پاگل پن کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو خود پیشنٹ اٹ سیلف بہت وہ ایک ٹراما میں چلا جاتا ہے, مزید ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ جب اسے کہا جائے کہ آپ نے میڈیسن کھانی ہے, پھر میڈیسن کے بارے میں بھی خدشات ہیں کہ جی ٹرینکولائزرز ہوتے ہیں, یہ بڑے اور نقصان پہنچاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ ہمارا عام رویہ جو مینٹل النیسز ہیں اس کے ساتھ ہم فوری طور پہ ایک لفظ ریلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو پاگل کا لفظ کہنا ہے, یہ اچھا خاصا نارمل انسان کو بھی کوئی پاگل کہہ دینا تو غصہ آ جاتا ہے, اور آپ نے کسی کو غصہ دلانا ہو تو اس کے لیے میرے خیال ایک لفظ بڑا کافی ہے کہ تم پاگل ہو. اچھا, ویسے اگر ہم خود خوشی سے جتنا مرضی کہتے ہیں میں تو پاگل ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جتنی بھی مینٹل النیسز ہیں اس کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیا ہے, جو کہ بہت غلط ہے. پاگل پن ہونا کوئی اور چیز ہے. اس میں دیکھیں کہ اس کا آئی کیو لیول نارمل ہے, اس کی وہ پڑھائی لکھائی بھی ٹھیک کر رہا ہوگا. چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں جب ایکسٹریم لیول پہ جاتی ہیں, اس کی پڑھائی بھی رک سکتی ہے, اس کی جاب بھی رک سکتی ہے, اس کے ریلیشن شپس بھی جو ہیں وہ کہیں اسٹیک پہ جا سکتے ہیں. لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم اس کو پاگل پن کے ساتھ ریلیٹ کر دیں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کی جو لائف ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے. اس طرح تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں اراؤنڈ ہمارے پاکستان میں تو چونکہ بہت اچھے اسٹیٹسٹکس کسی بھی چیز کے اویلیبل نہیں ہیں, لیکن دنیا بھر میں کوئی 30 ملین کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں, اور دے آر مینیجنگ ویل. جہاں پہ سہولیات ہیں, جہاں پہ اویئرنیس ہے, اویئرنیس بہت ضروری ہے, نہ صرف پیشنٹ کے لیے بلکہ اس کی فیملی کے لیے بھی, انڈرسٹینڈنگ کے لیے. انفارچونیٹلی میرے پاس جو آتے ہیں کلینک پہ پیشنٹس, ان میں بہت سارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی انہیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کل تو یہ ٹھیک تھا, آج کو کیا ہو گیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہے. اچھا, اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز اچانک سے, موڈ سوئنگز ہے نا, مطلب ایک ہفتے میں کچھ ہے, نیکسٹ میں کچھ ہے, اور پھر جب پیشنٹ جو ہے وہ یہ کلیم کرنا شروع کرتا ہے کہ میرے لیے لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے, کسی چیز کی ہوپ نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگنور نہیں کرنا. بالکل ایسے. فیملی سے کتنا متاثر ہوتی ہے آپ کی اسپاؤس, آپ کے بچے؟ ہوتی ہے, متاثر بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ ایک پیشنٹ کی فیملی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جب یہ اس طرح سے مطلب اس موڈ میں ہوتا ہے تو اس دن یہ اپنی سیلری ساری بانٹ کے گھر آ جاتا ہے. اب سیلری بانٹ کے آنے کا مطلب یہ کہ اس کا اگلا پورا مہینہ اس فیملی کا تو گیا. اس نے تو اپنے آپ کو اس نے وہ کنگ سمجھ رہا تھا, لیکن اس نے اس وقت بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ جو میری فیملی ہے, جو بچے ہیں, لاشعوری طور پر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کنسیڈر کیا ہوتا ہے, they consider themselves very high, they think they are very generous, they can deal with the situations. ایک وقت میں بہت سارے پروجیکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی بہت ساری ہماری فیمس, ہمارے یہاں پاکستان میں تو ظاہر اپرچونیٹیز نہیں ملتی, لیکن انٹرنیشنلی بہت سارے ایکٹرس بھی ہیں جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں, اور بہت ساری اچیومنٹس بھی لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ مینیا کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت میں کئی کام کر جاتے ہیں, لیکن ان کی اگر مینجمنٹ نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو وہ سیکنڈ ہاف آف لائف ان کی جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جب ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنی ہے اس کی. آئی نو دس از ویری ہارڈ, دس از ویری ٹف ٹو لیونگ ود اے پرسن, خاص طور پہ چونکہ یہ ڈائگنوز اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ پیار محبت بھی ہو چکا ہوتا ہے, شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور ہے کہ وقت چونکہ کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کو کہ ایک تو نارمل روٹین میں بھی انسان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اس کے ساتھ کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کر پائیں نا. کئی دفعہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی سیڈ ہوتے ہیں, پھر ویری نیکسٹ جیسے نارمل لائف میں بندہ ایک منٹ میں بہت پیار کر رہا ہے اور ایک تھوڑے ہی عرصے کے مطلب وقت کے بعد فوراً سے غصہ آ گیا اس کو کسی چھوٹی سی بات. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اس کے لیے جو ہے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک سمٹمز, دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے, اور تیسرا یہ کہ اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, دس از جرنل. اگر تو وہ موڈ سوئنگ آپ کا جیسے مینیا کی سچویشن ہے, یہ کم از کم 7 سے 8 دن رہتی ہے, یعنی اس کے لیے ہیپی موڈ جو ہے, یعنی آپ اتنے ہیپی ہیں کہ آپ کو کوئی دکھ کی بات آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے. It's not normal. عام نارمل ہیومن بینگز جیسے آپ ہیں, آپ کو خوشی غمی کا احساس ہوتا احساس ہے, ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے تو اس کو کوئی دنیا میں پہاڑ ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس نے ایوری تھنگ از گڈ, ہی از ہیپی. سو یہ سچویشن 7 دن چلتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ ڈپریشن کی موڈ میں ہے, وہ عام طور پہ 1 مہینے سے 2 مہینے کا وہ ان کا موڈ ہوتا ہے. اس میں ان کے سامنے کوئی بھی خوشی کی بات آ جائے, کچھ بھی اچھے سے اچھا ہو جائے, دے آر ناٹ ہیپی وتھ دیٹ. تو یہ کیلکولیٹ کرنا کہ جو ڈیوریشن ہے یہ کیا ہے, دس لیڈس ٹو دا ڈائگنوسس آف بائی پولر اینڈ ڈفرنس بٹوین نارمل موڈ سوئنگز اینڈ دس کائنڈ آف ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ موجود تھی.